کتنے کنٹریز ایسے ہیں, آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, جو صحابہ کی تجارت میں ایمانداری دیکھ کر پورے ملکوں کے ملک مسلمان ہوئے ہیں. آج کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ اس مسلمان کی ایسی اس نے ایمانداری دیکھی کہ اسلام قبول کر لیا؟ ایسے شاذ و نادر واقعات ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ نبوت کا دعویٰ کیا مکہ میں, تو دیکھو آپ کے پاس 2 عمل تھے پیش کرنے کے لیے. ایک اپنا صادق اور امین ہونا کہ میں سچا ہوں, جھوٹ نہیں بولتا, میں کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتا, یہ بھی عمل تھا. دوسرا آپ کا عمل تھا غار حرا کی عبادت, جو آپ ہمیشہ کیا کرتے تھے کہ آپ یہ بتا سکتے تھے لوگوں میں اتنا عبادت گزار ہوں, میں غار حرا میں عبادت کیا کرتا تھا, بتاؤ کیا میں جھوٹ بول سکتا ہوں؟ تو لوگ کہتے کہ نہیں. لیکن آپ نے غار حرا کی عبادت کو پیش نہیں کیا, آپ نے اپنے کیریکٹر کو پیش کیا ہے, کردار کو پیش کیا ہے کہ 40 سال کے عرصے میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کسی سے پیسے لیے ہوں اور ٹائم پہ واپس نہ کیے ہوں, یا کسی نے مجھ پر اعتماد کر کے امانت رکھوائی اور میں نے اس میں تھوڑی سی بھی خیانت کر دی ہو. 40 سال میں میری زبان سے تم نے کبھی جھوٹ نہیں دیکھا. تو یہ کیریکٹر تھا جس کو پیش کر کے نبی نے دین کی دعوت دی ہے. اگر آپ کا کیریکٹر ٹھیک نہیں ہوگا, گورا کہے گا کہ یہ کمبخت جھوٹ بھی بولتے ہیں, 2 نمبری بھی کرتے ہیں, بولتے کچھ ہیں, دل میں کچھ اور ہوتا ہے, ملکی قوانین کو سب سے زیادہ اڑانے والے, دھجیاں اڑانے والے بھی یہی ہیں, تو وہ کیا سمجھے گا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں, اس سے اسلام کا امیج دنیا میں خراب ہوگا. معاہدوں کی پابندی کا دیکھو, یہاں آپ معاہدہ توڑو گے نا, دنیا کی حکومتیں جو سزا دیتی ہیں وہ تھوڑی ہوتی ہے, اصل سزا کون دے گا؟ اللہ. قرآن میں کتنے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے امتوں کے واقعات بھی سنائے کہ پچھلی امتوں میں اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا اپنی قوم کے پاس. شعیب علیہ السلام کو کیوں بھیجا؟ وہ قوم کیا کرتی تھی؟ ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی. وہ کرتے تھے کہ جب پیسے لے رہے ہیں نا کسٹمر سے, پورا گن کے لے رہے ہیں, اور جو مال اس کو دے رہے ہیں اس میں ڈنڈی مار رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں اس میں. وہ ایک ہے نا کہ ایک سوئی بنائی کسی نے, جاپان نے سوئی بنائی, اور نہیں امریکہ نے سوئی بنائی اور کہا کہ اس سے باریک سوئی کوئی بنا کے دکھائے دنیا میں. ٹیکنالوجی کا ماہر ہے نا وہ, تو اتنی باریک سوئی تھی وہ سوئی, کہا کہ اس سے باریک کوئی دکھا کے بتائے. جاپان نے چیلنج قبول کیا, اس نے کہا اس سے باریک کیا, ہم اس میں سوراخ کر کے دکھا دیں گے. بھائی اتنی باریک سوئی میں جاپانیز سائنسدانوں نے کیا کیا؟ سوراخ کر دیا. امریکہ بھی حیران کہ یار یہ تو ہم سے بھی آگے نکلے. بھائی پاکستانیوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اتنی باریک سوئی اور اس میں سوراخ, یہ کیا ہے؟ تو پاکستان کے پاس جب وہ سوئی آئی نا, تو اس کو جب لیب میں لے جا کے خوردبینوں سے دیکھا گیا تو اس پہ لکھا ہوا تھا میڈ ان پاکستان. تو ہماری شہرت اس حوالے سے ہو گئی ہے. وہ ممکن ہے کوئی ہمارا بیان سنے پاکستانی بولے اپنے ملک کو کیوں بدنام کر رہے ہو؟ بھائی ہم بدنام کر نہیں رہے ہیں, ہمارا یہ امیج دنیا میں چلا گیا, اب اس بدنامی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ توبہ کر لیں تاکہ ہماری بدنامی دنیا میں نہ ہو. ہاں تو یہی ہو گیا ہے نا, حقیقت بھی یہی ہے. ہمارے سیاستدانوں نے جو کرنا تھا وہ کیا, ہم بھی تو وہی کر رہے ہیں نا. تو ہمارے پاس اتنی پاور نہیں ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے فرعون نے تو بچوں کو قتل کر کے ظلم کیا, پاور میں تھا. اگر ہم اتنی پاور میں آتے تو ہم بھی کوئی فرعون سے کم نہیں ہوتے. جذبے سب کے وہی ہیں, وہ تو ہے, وہ ہے نہیں کچھ کرنے کے لیے, تو کیا کرے گا آدمی پھر بیٹھ کے. پھر یہی ہوتا ہے, وسیم سے 50 روپے لے کے کھا گیا, ادھر سے 20 روپے لے کے کھا گیا, ادھر سے جو زیادہ بڑے سیاستدان ہیں وہ اسٹیل مل کھا گئے. پاکستان میں آپ کو پتا ہے نا, کراچی میں اسٹیل مل ایک چمچہ بھی نہیں چھوڑا الحمدللہ, ایسے کھائی ہے اسٹیل. پتہ نہیں ہم سے تو لوگ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں میٹھا 2 چمچے کھا لیں, ہم کہتے ہیں یار ہم سے تو ایک چمچہ نہیں کھایا جاتا, اور وہ چمچے سے مراد جو چمچے میں چیز ڈالی جاتی ہے. اور ہمارے ماشاءاللہ بعض حضرات ایسے ہیں, اللہ نے ایسا پورے چمچے کھا گئے. وہ یعنی یہ نہیں کہ چمچے میں جو چیز تھی بس, جزاک اللہ, وہ چمچے پوری اسٹیل مل, جو اسٹیل کی بنی ہوئی مل ہے وہ کھا گئے پوری. تو یہ ہمارا امیج ہے دنیا میں. دیکھو دنیا میں حکومتیں جس طرح سزا ہونی چاہیے کبھی مل جاتی ہے کبھی نہیں ملتی, یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے. شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو سمجھایا کہ کسٹمر کو مت ٹھگو, تو وہ کسٹمر بھی تو اسی قوم کے تھے یا نہیں تھے؟ اسی قوم کے تھے یا نہیں تھے؟ تو پتہ ہے شعیب علیہ السلام کو لوگوں نے کیا تانا دیا؟ آپ لوگ تھک تو نہیں گئے؟ شعیب علیہ السلام کو یہ تانا دیا لوگوں نے, وہ یہ تانا دیا کہ یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. اے شعیب تو نماز پڑھتا ہے مسجد میں, صوفی بڑا اچھا لگتا ہے ہمیں,
ٹھیک ہے نا, بڑا اچھا لگتا ہے نماز میں کھڑا ہوا سردا کر رہا ہے, وضو کر کے آ رہا ہے, دل چاہتا ہے تجھ سے دم بھی کروائیں, تجھ سے جن چڑیل بھوت بھی ہم بھگوائیں, بہت اچھا, یہاں تک ہمیں تجھ پر کوئی اعتراض نہیں. لیکن تو جو یہ ہمارے کاموں میں مداخلت کر رہا ہے نا کہ بزنس ایسے کرو ایسے نہیں کرو, یہ حلال ہے حرام ہے, یہ ہمیں بالکل بھی پسند نہیں. یہ طریقہ ہمیں بالکل بھی پسند. مذہب کی مداخلت ہمارے بزنس میں کہ مولوی ہمیں سمجھائے گا کہ ایسے بیچو ایسے مت بیچو, یہ کسٹمر کو دھوکا ہے, یہ حرام. بھائی یہ ہم جانتے ہیں, لا کو ہم سمجھتے ہیں, قانون ہم سمجھتے ہیں, وکیل کو کہاں کدھر کون سی چیز گھمانی ہے, صحیح ہے نا, یہ ہمیں پتا ہے, یہ آپ کو پتا نہیں ہے. تو شعیب علیہ السلام نے کیا کہا, اے میری قوم, میرا کام ہے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دینا, یہ جو تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو. اور یہ بھی شعیب علیہ السلام نے فرمایا, انی اراکم بخیر, تم قحط زدہ لوگ نہیں ہو. بھوک سے مرتا ہوا انسان کسی کی روٹی چرا کے کھا لے, بات سمجھ میں آتی ہے یار, زندگی تو بچانی ہے نا, بعد میں کما کے روٹی کے پیسے واپس کر دے گا. اے میری قوم, تم سب کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں, تم سب کھاتے پیتے لوگ ہو, تمہیں کیا ضرورت ہے کرپشن کرنے کی. کتنی جگہ پہ اللہ نے یہ واقعہ بیان کیا. پھر قرآن کیا کہتا ہے, اللہ فرماتے ہیں ہم نے قوم شعیب پر عذاب بھیجا ہے اور پوری قوم کو ایسا تباہ کیا کہ لم یغنوا فیہا, دیکھنے میں لگتا تھا یہاں کبھی کوئی قوم بسی نہیں ہے. کرپشن سے بچنا صرف ملکی قانون کا تقاضا نہیں ہے, جیسے نماز پڑھنا روزے رکھنا مذہب کا حکم ہے, ملک کا حکم نہیں ہے, ایسے ہی کرپشن سے بچنا یہ مذہب کا حکم ہے, ملک کا ہو یا نہ ہو. ملک کے ہونے سے تو اور تاکید بڑھ جاتی ہے اس کی. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ, اللہ کہتے ہیں تباہ ہو جائیں وہ لوگ, الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ, جب حق لینے کی باری آتی ہے, یستوفون, پورا پورا حق لیتے ہیں. آپ کسی حکومت میں رہ کے تمام ٹیکس والی سہولتیں جب اٹھا رہے ہیں تو اس آیت میں کیا اللہ نے فرمایا کہ جب حق لینے کی باری آتی ہے کیا کرتے ہیں, پورا حق لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ, جب حق دینے کی باری آتی ہے اس میں ڈنڈی مارتے ہیں. کتنے گھننے ایسے ہیں, گھننے سمجھتے ہیں, جو بے روزگاری کا بھی گورنمنٹ, مجھے سویڈن کا نہیں پتا لیکن بہت سے کنٹریز میں ایسا ہوتا ہے جو بے روزگار ہوتے ہیں ان کو بے روزگاری کا الاؤنس مل رہا ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں بہت سے لوگ آ کے بے روزگار اپنے آپ کو شو کیا اور ماشاءاللہ گورنمنٹ سے پیسے لے رہے ہیں اور شام کو چھپڑ میں گول گپے بھی بیچ رہے ہیں. میں نے ناروے میں گول گپے کا ٹھیلا دیکھا یار, ماشاءاللہ. انڈیا پاکستان جو ہے نا الحمدللہ اپنی روایات کو بھولتا نہیں. چپلی کباب تو جاپان میں بہت پہلے سے آ چکا ہے. اب چپلی کباب پہ لکھا ہوگا میڈ ان جاپان. سوچے نا, انگریز جب گول گپے کھائے گا تو گول گپا ہوگا کہ نہیں ہوگا. ان کو یہ چرخاروں ان مسالوں کی عادت ڈالیں, ان کو پتا چلے کھانے کسے کہتے ہیں. تو کھانے تو روایتی انڈیا پاکستان کے کھانے ہیں بھائی, وہ روایتی جو بہت سارے ابھی پھر بھوک لگنا شروع ہو جائے گی. تو اللہ نے کیا کہا, یہ تو مذہب کا حصہ ہے کہ جب اللہ فرماتے ہیں الا یظن اولئک انہم مبعوثون, اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ایسا کر رہے ہیں کہ اپنا حق پورا پورا لیتے ہیں, جب دوسرے کا حق دینے کی باری آتی ہے اس میں ڈنڈی مارتے ہیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ سویڈن کی گورنمنٹ ایک دن پکڑ لے گی ان کو, یہ نہیں دھمکی دی قرآن نے. کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ ایک دن وہ حکومت ہو سکتا ہے وکیل کا میٹر گھوم جائے, وہ والی پارٹی زیادہ پیسے دینا شروع کر دے. نا 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 نا, اللہ نے فرمایا الا یظن, کیا ان لوگوں کے علم میں یہ بات نہیں ہے, انہم مبعوثون, ایک دن وہ خدا جس نے ان کو پیدا کیا ہے اس کے سامنے ان کو کھڑے ہو کر حساب اور کتاب دینا ہے. یہاں کی گورنمنٹ سے آپ بچیں نہ بچیں, اللہ کی حکومت سے آپ, میں اور آپ نہیں بچ سکتے. الا یظن, کیا یہ بھول گئے یہ بات, یہ سمجھ رہے ہیں بھائی ایسے ہی پیدا ہو گئے اور ایسے ختم ہو جائیں گے. نہ, ایک دن اللہ, جس اللہ نے پہلی مرتبہ منی کے قطرے سے پانی سے پیدا کیا, وہ کہتا ہے میں دوبارہ پیدا کرنا بھی جانتا ہوں, میری قدرت ہے, میں دوبارہ پیدا کروں گا. تو جلدی جلدی وہ شرطیں مکمل کر دوں. تو اچھا یہ بھی ایک بات ہے, دیکھو اگر کوئی شام کو جاب نہیں بھی کر رہا, بے روزگار ہے, تو اللہ کو دینے والا پسند ہے لینے والا پسند ہے؟ تو آپ گھننے بن کے کیوں گورنمنٹ کا پیسہ کھا رہے ہو بھائی, کیا خیال ہے؟ آپ کو جاب تلاش کرو یار. اچھا یہاں بچہ پیدا کرنے پر الاؤنس ملتا ہے, آسٹریلیا میں ملتا تھا, پاکستانیوں نے سارے کام چھوڑ کے اسپیڈ,
بھائی بچے تو جتنے پیدا کریں تو شریعت کی ترغیب ہے, کریں اور اچھا ہے, لیکن بچے پیدا آپ ڈبل اسپیڈ کر دیں, مگر گورنمنٹ پہ تو بوجھ نہ, کمائیں بھی تو نا ان کے لیے. پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مارکیٹ میں بچہ لاتے جاؤ وہاں سے پیسے, یہ تو غیر اخلاقی حرکت ہے یا نہیں؟ تو آسٹریلیا میں جب گیا تو وہاں مجھے انہوں نے بتایا کہ اتنی اسپیڈ سے ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھا ہے نا پاکستانیوں نے کہ یار فی بچہ پتہ نہیں کتنے ڈالر مل رہے تھے وہاں پہ. تو انہوں نے کہا آپ کوئی کام ہی نہیں کرنا, یہی کرنا ہے. تو گورنمنٹ نے قانون ہی چینج کر دیا وہاں پہ کہ یار یہ تو بے روزگار بن کے بیٹھ رہے ہیں اور اسپیڈ فل بڑھائی ہوئی ہے انہوں نے. تو آپ کی اسپیڈ بھی ہونی چاہیے اور ساتھ ساتھ کمانے کا ذریعہ بھی ہو, بوجھ بن کے کہیں بھی بوجھ نہ بنو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غنا پسند ہے, استغنا پسند ہے. استغنا کیا ہے؟ کسی پہ بوجھ نہ بنا جائے. یہاں کی گورنمنٹ کہے کہ یار مسلمانوں سے ہمیں یہاں آنے سے ہماری اکنامکس کو اکنامکلی ہم مضبوط ہو رہے ہیں, بوجھ نہیں بن رہے یہ لوگ ہم پر. جعلی حملے کروا کے سسرال نے حملہ کر دیا تھا میرے اوپر, میں اس لیے آ گیا یہاں پہ, پتہ نہیں کیسے کیسے جعلی وکیلوں کے پاس نا پورے وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں, لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ ہوا تھا. تو خیر جلدی سے بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں. تو پہلی شرط اللہ نے بیان کی ومن اراد الآخرہ, نیت کیا ہونی چاہیے؟ آخرت. دوسری قرآن نے شرط بیان کی وسعی, صرف نیت کافی نہیں ہے, اس کے لیے کوشش بھی کرے. نیت تو بڑی بڑی کاموں کی نیت ہے جی, میں یہ بھی کروں گا, میں یہ بھی کروں گا, کب شروع کرے گا کہ پتہ نہیں, یہ بھی کنفرم نہیں ہے. کوشش بھی شروع کر دے اس کے لیے. وسعی لہا سعیہا, قرآن کہتا ہے وہی بات, کوشش اخپل طریقے سے نہیں, وہ والی کوشش جو میں نے بتائی ہے. اس میں دو انتہاؤں کے درمیان میں اللہ نے حکم دیا ہمیں چلنے کا. ایک انتہا یہ دنیا چھوڑ کے جنگلوں میں نکل جائے سب کچھ, یہ بھی ایک انتہا ہے جس سے منع کیا. ایک یہ ہے کہ دنیا کے پیچھے ایسے بھاگیں کہ حلال و حرام کی فکر ہی ختم ہو جائے, یہ دوسری انتہا ہے. اس سے بھی اللہ نے ہمیں بچنے کا حکم دیا. تو اللہ نے بتایا کہ وہ کوشش کرو جو میں نے بتائی ہے. اس میں سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے, نظریہ آپ کو اپنا درست رکھنا پڑے گا. پھر عقیدہ رسالت ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جن برائیوں سے بچنے کا حکم دیا, جن چیزوں کو 5 نمازیں فرض ہیں یا نہیں ہیں, اگر آپ نماز نہیں پڑھتے, مسجد میں جماعت سے نماز نہیں پڑھتے, اللہ کی نظر میں آپ اچھے انسان نہیں ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو مسلم ہونے کا دعویٰ بھی کرتے اور نماز آپ چھوڑ دیتے ہو, اسلام میں نماز سے بڑھ کر کوئی حکم نہیں ہے. سفر میں اللہ نے نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی, حضر میں, بیماری میں, کسی کنڈیشن میں کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, حکم دیا بیٹھ کے پڑھو. تو آج سے عزم کریں زندگی میں کبھی بھی انشاءاللہ نماز قضا نہیں کریں گے. اور رمضان کے روزے, اب یہاں روزے بہت لمبے ہوتے ہیں, لوگ بتا رہے ہیں ہمیں, اور بعض لوگ عصر میں ہی افطاری شروع کر دیتے ہیں. بھائی اللہ میاں نے غروب آفتاب کے وقت روزے کا افطار کرنے کا حکم دیا. ہاں 24 گھنٹے میں سورج غروب ہی نہ ہوتا ہو, جیسے مزید نارتھ کی طرف جائیں گے تو پھر وہاں احکام الگ ہیں. وہاں آپ مفتیان کرام سے پوچھ لیے گا اگر کبھی وہاں جانا ہو رمضان میں, تو وہ بتا دیں گے آپ کو بھائی اتنا کیونکہ سورج غروب ہی نہیں ہو رہا نا, وہ 2-2.5 مہینے تک گھومتا ہی رہے گا آپ کے سر پہ, تو یہ تو 2-2.5 مہینے روزہ ہوگا آپ کا. تو 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ روزہ, سحری, افطاری سب کی چھوڑ. لیکن جب آپ ہیں پراپر طریقے سے, سورج غروب بھی ہو رہا ہے, طلوع بھی ہو رہا ہے, تو بھائی تھوڑا اللہ کے لیے 1 مہینہ روزہ. آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم سے نہیں رکھا جاتا, ہم سے نہیں رکھا جاتا, اس کا مطلب آپ پیڑے کھانے کے لیے آئے ہیں. صحیح ہے نا, آپ کس کام کے لیے آئے؟ اور دیکھو یہ اللہ کی رحمت ہے, اگر اللہ نے گرمیوں میں آپ کا روزہ لمبا بہت کر دیا تو سردیوں میں سکیڑ بھی تو دیا ہے نا بہت. ایک طرف سے جب ٹینشن دی ہے تو دوسری طرف سے اللہ نے آپ کو آسانی بھی دی ہوئی ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے ٹھکا ٹھک اتنی نمازیں یہاں پڑھتے ہیں, ہم سے نہیں پڑھی جاتی. ادھر ظہر ایک دم ٹھک کر کے عصر آ گئی, پھر ٹھک کر کے مغرب آ گئی. بھائی یہ تو بہت مشکل ہے. میں نے کہا پھر مغرب کے بعد ٹھک کر کے فجر نہیں آتی, پھر فجر بیٹھ جاؤ, جب امام مہدی آئیں گے تو پھر فجر آئے گی. اتنا لمبا ٹائم ہے, 3 بجے سورج غروب ہو رہا ہے اور صبح 9 بجے طلوع ہو رہا ہے سورج, تو آپ کے پاس تو ٹائم ہی ٹائم ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک طرف سے اگر مشکل ہوتی ہے دوسری طرف سے کیا کر دیتے ہیں, آسانی کر دیتے ہیں. تو نہ نماز چھوڑنے کی اجازت اور نہ آپ کو رمضان کا روزہ چھوڑنے. سمجھتے ہیں یہ پابندی سے رکھنا ہے. رمضان کے روزے مسلمانوں کی رونق ہے. اب تو میڈیکل سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کی صحت اچھی رہتی ہے. ہمت کرو, سست نہ بنا کریں. جب آپ روزہ رکھیں گے نا رمضان میں, بلکہ نفلی روزے بھی رکھ لیا کریں, کیا جا رہا ہے, کچھ اضافی گریوی بھی تو ہوتی ہے نا. یہاں گریوی کا سسٹم نہیں ہے میرا خیال ہے, جیسے کراچی پنجاب میں کھانے کے بعد گریوی بھی ملتی ہے نا, یہاں ہوٹلوں میں ملتی ہے گریوی نہیں ملتی. بس اسی وجہ سے تو نہیں رکھ رہے نفلی روزے آپ لوگ. آپ کہتے ہیں کہ جب اللہ یہاں گریوی نہیں ملتی تو ہم اللہ کو گریوی کیوں دیں. تو گریوی کا سسٹم ہونا چاہیے یہاں پہ. تو یہ لفظ آیا غریبی سے,
ہوتا یہ تھا کہ غریب آدمی کے پاس, بیچارے کے پاس تھوڑے سے پیسے تھے, اس نے کھانا کھا لیا, پیٹ بھرا نہیں, تھوڑی سی روٹی بچ گئی, تو غریبی میں اس کو اس کی تھوڑی سی نہاری اور ڈال کے دے دی. وہ ایسا, ایک تو غریبی سے غریبی بن گئی وہ, اور اب وہ تمام پورے ملک میں رائج ہو گئی ہے وہ. اب مالدار آدمی بھی غریبی پہلے کھا رہا ہوتا ہے, پلیٹ بعد میں وہ مار رہا ہوتا ہے. تو وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا, اللہ کہتے ہیں اس کے لیے کوشش بھی کرے. یہ تیسری شرط ہو گئی, کوشش بھی وہ جو اللہ رسول. تو آپ نے یہ تو اللہ نے فرائض ہمیں بتا دیے, یہ ہم نے کرنے, اور کچھ کام اللہ نے حکم دیا نہیں کرنے. دیکھو اسلام کا حکم ہے, مجھے بتاؤ رشتہ داری توڑنا یا رشتہ داری جوڑنا؟ جو لوگ انڈیپینڈنٹ ہیں, وہ انڈیویجولی زندگی گزارتے ہیں, کہہ رہے ہیں یار میں اخپل طریقے سے بس میں میری زندگی میری لائف, کوئی اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتا, یہ اسلام کا نہیں ہے. یہ کوئی لبرل آدمی جو مذہب کو نہ مانے اس پہ سوٹ کرتی ہیں یہ باتیں, آپ کو یہ کرنے کی اجازت بالکل بھی نہیں. اللہ میاں نے بتایا کہ دیکھو تمہارے بہت سارے رشتے ہیں, یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل, جیسے نماز فرض ہے ایسے ان رشتوں کو جوڑنا بھی بولو فرض, ان سے بنا کے رکھنی آپ. وہ رشتے کیا ہیں؟ اللہ میاں نے سب سے پہلے رشتہ بیان کیا باپ اور ماں کا. ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے, ٹھیک ہے نا. وہ کیسے حق اللہ نے بیان کیا کہ قرآن میں حدیث میں آتا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, ذلت سے اپنے بازوؤں کو اپنے والدین کے سامنے جھکا کے رکھنا ہے, ان کے سامنے اونچی آواز سے بات بولو نہیں کرنا. بڑھاپے میں ان کو گھر میں رکھ کے ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنی ہے, ان کو گھر سے نہیں نکالنا. حدیث میں آتا ہے اس شخص پر اللہ کی لعنت جس کو بوڑھے والدین ملے اور اس نے بڑھاپے میں ملے اور اس نے بڑھاپے میں ان کی خدمت کر کے جنت اپنے اوپر واجب نہیں کر لی. اتنا بہترین آپشن جنت کمانے کا آیا تھا اور اس نالائق نے وہ آپشن ضائع کر دیا. تو صرف عید بقرعید پہ آپ کو ماں باپ سے ملنے کا حکم نہیں ہے, آپ نے سال کے 12 مہینے 24 گھنٹے اپنے ماں باپ کی کیئر بولو کرنی ہے. اور اللہ نے کہا کہ جب بھی اضافی خرچ ہوگا نا تمہارا, اضافی ایک تو واجب خرچ ہے, جب بھی اضافی ہے تو اس کی ابتدا بھی والدین سے ہونی چاہیے. تو اگر اللہ نے کسی کو پیسہ دیا ہے تو اس میں سے اپنے والدین کے لیے الگ سے کچھ حصہ ہر مہینے نکال کے بولو نا رکھا کریں, بجائے اس کے کہ ابا کی وراثت پہ نظریں رکھیں, ابا کو پیسے الٹا دیا کریں. کسی حدیث میں نہیں ہے تیرے باپ کا مال تیرا ہے, یہ صحیح حدیث ہے تیرا مال اور تو بھی تیرے باپ کا ہے, یہ حدیث ہے. آج الٹا ہو رہا ہے ابا پتہ نہیں کب مریں گے اور میں ان سے مجھے معاذ اللہ پیسے ملیں گے, یہ غلط ہے. آپ بولو بھائی یہ تو موت کے بعد اللہ نے ایک نظام بنایا ہے, دنیا میں کیا ہے بھائی, یہ جو کچھ ہے ابا کس کا ہے, یہ آپ کا ہے. تو باپ اور ماں کا بہت بڑا حق ہے اسلام میں. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے اللہ نے ماں کی گود میں ان کو قوت گویائی دی نا, تو ماں کی گود میں حضرت عیسیٰ نے کیا کہا, وَبَرًّا بِوَالِدَتِي, اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا, مجھے کتاب والا بنایا, اور اللہ نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا. ماں کی گود میں حضرت عیسیٰ کی زبان سے یہ الفاظ نکلوائے جا رہے ہیں. تو کیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو قرآن نے ان کے بارے میں کیا فرمایا, وہ کیا ہے, وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ, ہم نے یحییٰ علیہ السلام کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا. تو پیغمبروں نے جتنی تاکید سے باپ اور ماں کا حق بیان کیا ہے اتنی تاکید سے کسی اور کا حق بیان نہیں کیا. آج کلائنٹ کی ویلیو, دوست کی